سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر وقفے سے پے در پے میزائل حملے کیے گئے، جن میں اسرائیلی جوہری تحقیق مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ چوتھا اور پانچواں حملہ ہفتے کو کیا گیا۔ کم از کم ایک میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے عین وسط میں گرا۔ اسرائیلی جوہری تحقیق مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن کی آوازیں آتی رہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں کو روکنے کے لیے دفاعی نظام متحرک ہے۔ تہران کے وسط میں بھی کئی دھماکے ہوئے۔ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے جمعے کی رات ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کرتے ہوئے 200 سے زائد میزائل فائر کیے تھے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 9 عمارتیں مکمل تباہ، سینکڑوں اپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا۔ 4 اسرائیلی ہلاک اور 60 سے زائد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ آپریشن کو وعدہ صادق سوم کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے اصفہان میں نیوکلیئر تنصیب کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایرانی عوام سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی حملوں کا جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی مسلح افواج اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گی۔ صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خامنئی نے یہ بھی کہا کہ صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ایرانی سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے 3 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا جو ایران پر حملے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم جاری ہے۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں نے تل ابیب میں اسرائیل کی وزارت قومی سلامتی کی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائلوں کا نشانہ بننے والی یہ عمارت کیریا کمپاؤنڈ کے نام سے پکاری جاتی ہے اور اس عمارت کو اسرائیل کا پینٹاگون بھی قرار دیا جاتا ہے۔